بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک فطری اور مکمل دین ہے۔ اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام نے انسان کو کسی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی بتائے ہیں۔ لہذا علاج و معالجہ کے سلسلہ میں مکمل رہنمائی اسلام نے پیش کی ہے اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام نے مختلف امراض کے علاج کے لیے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر دواؤں کے ذریعے علاج اور دوسرے نمبر پر ذکر و دعا کے ذریعے علاج۔ دواؤں کے ذریعے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ خود اپنا علاج کرتے اور دوسروں کو علاج کی تلقین فرماتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے۔ جب دعا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سنن احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم دعا کریں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دعا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی ہے۔ صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کے لیے دوا و شفا نازل نہ کی ہو۔ کچھ لوگوں نے معلوم کر لیا اور کچھ لوگ نہیں جان سکے۔ ناظرین اکرام، ان احادیث سے دعا کے ذریعے علاج کی مشروعیت اور اس کی طرف ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا و علاج کرانے کا جہاں حکم فرمایا، وہیں پر بعض امراض میں بعض دواؤں کی تشخیص بھی فرمائی ہے، جن نسخوں کو آج کے اطباء اور حکیم حضرات بھی بہت ہی زبردست مانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے موت کے علاوہ۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی سانس کا اثر ہے، لہذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ پھر دوبارہ وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے شہد پلایا، اس سے دست اور بڑھ گئے۔ آپ اس کو 3 مرتبہ یہی فرماتے رہے کہ شہد پلاؤ۔ پھر چوتھی مرتبہ وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے کہا کہ اس سے دست بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے دوبارہ اپنے بھائی کو شہد پلایا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق کے درد میں اپنے بچوں کو حلق میں چونکے لگا کر تکلیف نہ پہنچاؤ، تم اس کا علاج عود ہندی سے کرو۔
معزز ناظرین اکرام، اس طرح مختلف امراض میں مختلف دوائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں جو انتہائی مفید ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں طب نبوی پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اردو میں طب نبوی کے نام سے اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بیماری میں ماہر حکیم اور اطباء کی طرف رخ کرے، ان کی تجویز کردہ دواؤں کو استعمال کرے اور اللہ تعالی سے شفا کی امید رکھے، اسی پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ ناظرین اکرام، دعاؤں کے استعمال کے سلسلہ میں یہ نہ بھولیں کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے۔ سنن احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دعا سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی ہے جس کو تم پر حرام کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح حضرت طارق بن سوید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب تیار کرنے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں شراب کو دعا کے لیے تیار کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرا طریقہ علاج جو اسلام نے بیان فرمایا ہے وہ ہے قرآنی آیات اور اذکار و دعاؤں سے جھاڑ پھونک کے ذریعے۔ بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج دعاؤں سے نہیں بلکہ جھاڑ پھونک سے ہی ممکن ہے، مثلا نظر بد، جادو، آسیب۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن پر جادو، آسیب وغیرہ کا شبہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے دوا اور دعا دونوں جاری رکھنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد میں جھاڑ پھونک کریں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نظر بد لگی ہے، اس کو جھاڑ پھونک کرو۔ ناظرین اکرام، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، زہریلے جانور کے کاٹنے اور ڈنگ مارنے اور پہلو کی پھنسیوں کے علاج میں جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود میں حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھیں۔ آپ نے فرمایا، تم پہلو کی پھنسیوں کی دعا ان کو کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح ان کو لکھنا سکھایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے جھاڑ پھونک مجھے بتاؤ، جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ پر پڑتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں پر میں دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ معزز ناظرین اکرام، صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی، تو
تو آپ نے فرمایا تم اپنا ہاتھ اس مقام پر رکھو جہاں درد ہوتا ہے اور 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 بار یہ دعا پڑھو۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآنی آیات، اسماء حسنی اور ذکر و اذکار کے ذریعے علاج جائز ہے۔ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ مریض خود ان کو پڑھے یا اپنے اہل و عیال سے پڑھوائے یا کسی متقی پابند شریعت انسان سے پڑھوائے، کسی کافر و مشرک شعبدہ باز اور بے عمل لوگوں سے جھاڑ پھونک کرانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جائز جھاڑ پھونک اور دم کے متعلق بھی علماء کا 3 شرائط کے ساتھ جھاڑ پھونک اور دم کروانا جائز ہے۔ پہلے نمبر پر قرآنی آیات یا اللہ کے اسماء و صفات سے کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر عربی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم اور بالکل واضح ہوں۔ تیسرے نمبر پر یہ عقیدہ ہو کہ جھاڑ پھونک بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ ان شرائط اور اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے جھاڑ پھونک اور دم کرنا جائز ہے۔ ناظرین اکرام، جھاڑ پھونک میں دعاؤں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں پھونکنا اور پھر جسم پر ان ہاتھوں کو پھیرنا یا اسی طرح مریض پر دم کرنا ثابت ہے۔ لیکن کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے مریض کو پلانا، کھلانا یا برتن میں لکھ کر پھر اسے دھو کر مریض کو پلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس لیے اس سے بچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، طریقہ علاج کے سلسلہ میں عام طور سے لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ دونوں طریقہ علاج میں سے کسی ایک پر اکتفا کر لیتے ہیں، حالانکہ دونوں طریقہ علاج دوا اور دعا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، کسی ایک پر اکتفا کر کے دوسرے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہر حال میں توبہ، استغفار اور رجوع اللہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ مشکلات و مصائب میں یہ بہترین ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اور اعتماد رکھے، ایمان قوی ہو، شریعت کی پابندی کرے، نماز اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، اپنے اہل و عیال سے اس کی پابندی کرائے، انشاءاللہ جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی اس کو اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تعویذ گنڈے اگر ناجائز ہیں تو ان کے استعمال سے اکثر لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیابی کیسے مل جاتی ہے، تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔